بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، الیکشن کے لیے میدان سج چکا ہے اور تین بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے کھلاڑی اور اپنے پہلوان میدان میں اتار دیے ہیں۔ حلقہ N58 میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو چودھری ایاز امیر ویسے بھی سکہ بند امیدوار تھے، لیکن اب پارٹی نے باقاعدہ طور پر ٹکٹ جاری کر دیا۔ ان کا مقابلہ ہوگا نون لیگ کے میجر طاہر اقبال کے ساتھ۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے یہاں راجہ رضوان ڈنڈوت جو کہ ضلعی صدر بھی ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح حلقہ 59 میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے صدر ہیں چودھری پرویز الہی، ان کو ٹکٹ دینے کا عندیہ دیا تھا، انہی کو میدان میں اتارا تھا، لیکن ان کے کاغذات کیونکہ رد ہو گئے تھے، نامنظور ہوئے اور اب تک یہ معاملات عدالتوں میں ہیں۔ تو آج جو فہرست جاری کی گئی ہے وہاں سے محمد رومان احمد ہے، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ان کو یہ ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی اہل ہو گئے انتخابات میں حصہ لینے کے تو پھر محمد رومان احمد کہیں بیک فٹ پہ چلے جائیں گے اور چودھری پرویز الہی الیکشن لڑیں گے۔ لیکن فی الوقت کیونکہ ان کے معاملات ابھی عدالتوں میں زیر سماعت ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہاں ہوتا کیا ہے۔ اب ان کا مقابلہ سردار غلام عباس خان سے ہوگا اور سردار غلام عباس کو بھی ٹکٹ جاری ہو چکا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے یہاں پر قاضی الطاف احمد کو وہ میدان میں اتارا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس حد تک سرخرو کرتے ہیں۔ چلے NA کے حوالے سے تو معاملات کلیئر ہو گئے، لیکن صوبائی حلقوں میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو بڑا ٹف ٹائم ملا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ PP22 میں پھنسی رہی ہے، مشاورت کا طویل سلسلہ جاری رہا اور بالآخر پھر سرخرو ٹھہرے سردار غلام عباس خان اور پارٹی کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ نہ صرف ایک ٹکٹ حلقہ NA59 کا بلکہ PP22 کا بھی ان کے نام کر دیا گیا۔ اب یہ جتنا بڑا اعزاز ہے، جتنا بڑا یہ فخر ہے، اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ آخری وقت پر یہ فیصلہ کیا گیا اور یقینی طور پر سردار غلام عباس کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سردار غلام عباس یہ جو ان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اس پر کس طرح پورا اترتے ہیں، کیونکہ جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بڑا رسک ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی اور صوبائی اسمبلی میں کینڈیڈیٹ موجود ہے تو وہ آپ کا ونگز کہلاتا ہے، وہ آپ کا دست و بازو بنتا ہے، اس کا چھوٹا یا بڑا گروپ وہ آپ کو سپورٹ دیتا ہے۔ لیکن جب یہ ساری ذمہ داری آپ سنبھال لیتے ہیں تو پھر یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سردار غلام عباس پرانے سیاستدان ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں، مختلف جو مشکل ٹاسک ہے وہ پہلے بھی وہ ان کا سامنا کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ تلہ گنگ سے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اس سے پہلے اشارے دے رہی تھی کہ سردار منصور حیات ٹمن کو میدان میں اتارا جائے گا، لیکن ان کو بھی ریفیوز کر دیا گیا۔ اسی طرح ملک محمد اعجاز جسیال جو کہ کارکنوں کی نمائندگی کر رہے تھے ان کو بھی نہ کر دی گئی اور ہاں ہوئی ہے سردار غلام عباس کو۔ تو اب انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، بھرپور طریقے سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی الیکشن کیمپین میں جان ڈالنا وہ جانتے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں سیاسی صف بندی واضح ہو جائے گی، کیونکہ تلہ گنگ والے بھی خاموش نہیں بیٹھ رہے۔ وہاں سے اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو ٹھکرایا گیا ہے، جن کے دل توڑے گئے ہیں، جن کو دکھی کیا گیا ہے، وہ تمام لوگ اب اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ بدلہ لینے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا۔ بات ہو رہی تھی بڑی سیاسی جماعتوں کی کہ وہ مختلف ٹکٹ جاری کرتے ہوئے مختلف حلقوں کے ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ PP22 پر نون لیگ بالآخر نتیجے پر پہنچ گئی، لیکن نہیں پہنچ پا رہی تو پاکستان تحریک انصاف حلقہ PP20 میں جہاں پر 4 ہیوی ویٹ جو امیدوار ہیں ان کے سامنے ہیں، جس میں سیر فہرست ہے چودھری علی ناصر بھٹی، پھر اعجاز فرت ہے، اسی طرح طلعت محمود ایڈوکیٹ ہے جو ان کے ضلعی جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور پارٹی کے لیے ان کی بڑی خدمات بھی ہے، پھر چودھری تیمور علی خان ہیں جو کہ نہ صرف خود پارٹی کے ساتھ وفادار بھی رہے ہیں، پارٹی کے لیے وہ اس کے ساتھ جڑے بھی رہے ہیں، بلکہ ایک بڑا ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں۔ اب پارٹی پھنسی ہوئی ہے کہ حلقہ PP20 میں کس کو ٹکٹ جاری کیا جائے، کیونکہ چودھری ایاز امیر تو کہہ چکے ہیں کہ جس کو پارٹی ٹکٹ جاری کرے گی ان کا وہ ساتھ دیں گے۔ تو ہر طرف یہ معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کس پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ ایک طرف اعجاز فرت ہے جو
ایک ڈھڈیال مرکز اور یہ پوری جو پٹی ہے یہاں پر اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. ایک بڑی جو برادری ہے مغل قصر اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اسی طرح چودھری علی ناصر بھٹی شہر میں اور مضافاتی علاقوں میں اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. ان کے بیٹے قید و بند کی صورتیں انہوں نے برداشت کی. یہ خود جیل میں گئے. اس کے بعد 9 مئی کے بعد یہ اکثر روپوش ہی رہے ہیں. اب یہ ضمانتیں کروا کے منظر عام پر آئے ہیں. ذیلی صدارت انہوں نے اس وقت سنبھالی جب کوئی یہ عہدہ لینے کو تیار نہیں تھا. لیکن کیا کیا جائے، پارٹی نے تو کسی ایک کو ہی ٹکٹ جاری کرنا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کو قربان کر جاتی ہے. اسی طرح میں چودھری تیمور علی خان کا ذکر کر رہا ہوں. ان کے والد جب بھی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اچھے ووٹ سمیٹے اور اب بھی وہ متحرک ہو چکے ہیں. گو ان کی طبیعت ذرا ناساز رہتی ہے لیکن ظاہر ہے ان کے رابطے موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پارٹی پھر کس کو آزماتی ہے، کس کو میدان میں اتارتی ہے. یہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا. نشست کے حوالے سے بھی NF58 اگر جیتنی ہے تو یہ جو حلقہ PP20 کا پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے یہ بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. ساری صورتحال یہ سامنے ہی ہے لیکن اس سارے معاملے کے باوجود ابھی بھی بلہ خطرے میں ہے کیونکہ بلہ اس بار عدالتوں میں بڑا پیش ہوا ہے. ایک عدالت سے سرخ رو ہوتا ہے تو دوسرے میں اس کی پیشی کی صدا لگ جاتی ہے. آج پورا دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلہ ڈسکس ہوتا رہا ہے اور جو لائیو نشریات ہیں وہ بھی چلتی رہی، سوال جواب ہوتے رہے اور اب پھر یہ معاملہ کل پر چلا گیا ہے. دیکھتے ہیں جی کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا حکم آتا ہے. بہت اہم ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ رہتا ہے تو پھر تو بحیثیت جماعت اسے بڑا فائدہ ہوگا. لیکن اگر بلہ ہی چھین لیا جاتا ہے تو پھر بیٹنگ کرنے میں ظاہر ہے پھر ناممکن ہی ہو جاتا ہے. اب ہاتھ سے تو کوئی بلے بازی کرنے سے رہا. بہرحال یہ ساری صورتحال اس وقت موجود ہے اور اس سلسلے میں جو معاملات ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں. عوامی حوالے سے تو ایسے ہی لگتا ہے، سارے جو لوگ ہیں ان کی باڈی لینگویج سے بھی ایسا لگتا ہے. لیکن یہ سینٹ میں بار بار قراردادیں کیوں آ جاتی ہیں؟ آج بھی ایک قرارداد پر اسرار طور پر پیش کر دی گئی ہے کہ 3 ماہ کے لیے الیکشن آگے کیا جائے، ڈیلے کیا جائے. ان سب کے پیچھے کون ہے؟ کون قراردادیں لا رہا ہے؟ کون یہ چابیاں بھر رہا ہے؟ کون ہے کہ جن کے یہ لوگ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان تو بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. بہرحال یہ قراردادیں کچھ نہ کچھ تو رنگ لائیں گی. آخر ایک بڑا فورم ہے سینٹ میں، جب قرارداد پیش ہو اور پھر ایک قرارداد پاس بھی ہو جائے آپ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. دھند کا موسم ہے، کہیں معاملہ اندھا دھند ہی نہ ہو جائے. آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.